اقبال فرماتے ہیں علم از تحقیق لذت می برد، عشق از تحقیق لذت می برد، اور صاحب تحقیق را جلوت عزیز، صاحب تخلیق را خلوت عزیز۔ یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے وہ تحقیق سے لذت پاتا ہے، تحقیق سے نشو و نما حاصل کرتا ہے، اور جبکہ عشق جو ہے وہ تخلیق سے لذت حاصل کرتا ہے، اور صاحب تحقیق را جلوت عزیز، جو صاحب تحقیق ہوتا ہے اس کو جلوت عزیز ہوتی ہے، اور جو صاحب تخلیق ہوتا ہے اسے خلوت عزیز ہوتی ہے۔ آئیے سامن محترم، اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال جاوید صاحب، صدر شعبہ اردو، امپیریل یونیورسٹی۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کئی حوالوں سے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ تحقیق انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہمارے اداروں کے لیے، نہ صرف ہمارے اداروں کے لیے بلکہ ہر شعبہ ہے زندگی کے ساتھ تحقیق کا گہرا تعلق ہے۔ آپ اس دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک ماضی پر نظر دوڑائیں گے، انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے تحقیق کے لیے اپنی راہیں ہموار کی ہیں، جنہوں نے تحقیق کی ہے۔ تحقیق کی بنیاد پر ہی انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر بیان کروں۔ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے اقبال کا تصور تحقیق، اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی تحقیقی جو صورتحال ہے وہ انتہائی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مایوس کن ہے، اور جس کے باعث پوری دنیا کی جب کیٹاگری بنتی ہے یونیورسٹیز کی، پوری دنیا میں ٹاپر یونیورسٹیز کی جب لسٹ بنتی ہے تو ہمارا نام کوئی 500 کے قریب آتا ہے، اور پھر ہم 500 یا 300 کے قریب کوئی نام آتا ہے ہماری یونیورسٹی کا تو ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عبد الودود لکھتے ہیں کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام ہے۔ انگریزی میں اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ ریسرچ یعنی دوبارہ تحقیق کرنا، یعنی کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے بہت سا مواد ہونا چاہیے، اس مواد پر کام کرنے کے لیے پھر ہمارا بہت مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم علامہ اقبال کی فکر کو دیکھتے ہیں، علامہ اقبال کی ہم تخلیقات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کی جو تخلیقات ہے ان میں تحقیق کے کیسے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ یعنی اقبال کی تحریروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے یونان کے علم سے شروع کیا، مشرق کا علم حاصل کیا، مغرب کا علم حاصل کیا، دنیا کے تمام علوم حاصل کیے، اور انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے، تمام مذہبی علوم حاصل کیے، اور اسی طرح فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا۔ فلسفے کے آغاز سے لے کر اب تک، یعنی ان کی وفات تک کا جتنا فلسفہ ہے اس کا انہوں نے باغور مطالعہ کیا، گہرائی سے مطالعہ کیا، اور ان تمام چیزوں کا جو میں بتا رہا ہوں، تمام باتوں کا علم ہمیں کیسے ہوتا ہے کہ ہم ان کی تخلیقات کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی شاعری کو جب پڑھتے ہیں، ہم ان کی نثر کو جب پڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پہلو جو ہے نا ان کی تخلیقات میں موجود ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علامہ اقبال کا جو تحقیقی تصور ہے، کنسپٹ آف ریسرچ ہے، وہ ایک نہایت گہرا اور ہمہ گیر پہلو ہے، اور اقبال کی تحقیق یا اقبال کا جو تحقیقی نظریہ ہے وہ مواد کی جمع آوری یا حوالہ جات کے تسلسل تک محدود نہیں ہے، بلکہ وجدان، عقل، تجربہ اور روحانی بصیرت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو حقیقت مطلقہ تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن کا مقصد فکر کی تربیت اور زندگی کا ولولہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد فکر کی تربیت اور دلوں میں زندگی کا ولولہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات ایک زندہ حقیقت ہے جو انسان کے شعور کی روشنی سے
اپنا راز آشکار کرتی ہے۔ میں مختصراً اقبال نے جو طریقہ تحقیق اختیار کیا یا اقبال کی تحقیق کے جو منہاج ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کا پہلا جو راستہ ہے تحقیق کا وہ ہے قرآنی بصیرت، یعنی وحی کی رہنمائی میں عقلی جستجو۔ دوسرا ہے سائنسی طرز فکر، یعنی مشاہدہ، تجربہ اور استدلال۔ تیسرا ہے فکری توازن، عقل، وجدان، روایت و تجدید اور ایمان اور علم کا امتزاج۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ اقبال کی تصانیف میں ہمیں ہر جگہ تحقیق کی تازہ روح کار فرما نظر آتی ہے۔ تشکیل جدید الحیات اسلامیہ میں اقبال نے علم الکلام کو جدید فلسفیانہ تناظر میں اثر نو تشکیل دینے کی سعی کی۔ اسی طرح اسرار خودی اور رموز بے خودی میں انہوں نے انسان اور ملت کی باطنی حقیقتوں پر تحقیقی و فلسفیانہ روشنی ڈالی۔ پیام مشرق کو ہم دیکھتے ہیں اور جاوید نامہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں تحقیق اور تخیل کا حسین امتزاج ملتا ہے، جہاں فکر شاعری کے پیرائے میں فلسفہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اقبال کی تحقیقی بصیرت کی خصوصیات 4 ہیں۔ ان میں ایک تخلیقی اور تجدیدی پہلو، دوسرا مقصدیت، تیسرا تنقیدی شعور، چوتھا ہمہ جہتی، یعنی ان کی تحقیق فلسفہ، مذہب، سائنس اور ادب سب سے مکالمہ کرتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جتنا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مذہب کا مطالعہ کیا ہے، فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے سامنے ایسا کوئی شاعر ہمیں نظر نہیں آتا جس کا اتنا گہرا اور وسیع مطالعہ ہو۔ تو میری نظر میں وہ اگر ہم گزشتہ 1 یا 2 صدی کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسی کثیر المطالعہ شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو دوسرا ہمارا ایک، یعنی 2 میں نے بتایا کہ 2 اس سے موضوع بنتے ہیں ہمارے۔ ایک تو اقبال کی تحقیقی بصیرت جو میں نے مختصر بیان کی ہے، دوسری ہے کہ ہمارے جو جامعات ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کی تحقیقی صورتحال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تحقیقی معیار انتہائی مایوس کن ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یعنی ہم تحقیق کے موضوع کا جب انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر پہلے کہیں کام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ 2002 میں وجود میں آیا۔ میڈم نے اس حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے، چیئرمین تھے۔ تو اس وقت سے تحقیق، یہ امید تھی کہ تحقیق کا معیار کافی بہتر ہو جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تحقیق کے معیار کو ہم بہتر نہیں بنا سکے۔ اب جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ معرض وجود میں آیا تو انہوں نے نئی پالیسیاں متعارف کرائیں۔ ان میں ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ محققین کو مسائل پیش آتے ہیں، جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کو مسائل پیش آتے ہیں، کیوں نہ ان کے حل کے لیے کوئی تدبیر نکالی جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو ماہرین نے یہ رائے دی کہ کیوں نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ایم فل ٹو لیڈنگ پی ایچ ڈی ہے اس کو ہم ختم کر کے ہم ایم فل الگ پروگرام کر دیتے ہیں، پی ایچ ڈی الگ پروگرام کر دیتے ہیں۔ تو ایم فل کا الگ پروگرام ہو گیا، پی ایچ ڈی کا الگ پروگرام ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور تجویز یہ دی کہ کیوں نہ ہم اس میں کورس ورک شامل کر دیں، کیونکہ پہلے کورس ورک نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے ایم اے کیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کے تھیسس میں چلا جاتا تھا۔ ہمارے اساتذہ میں سے شاید کسی نے ایم فل ٹو لیڈنگ پی ایچ ڈی کی ہو، یعنی ایم اے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتے تھے۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ حضرات جو ایم فل سے پی ایچ ڈی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ڈائریکٹ تھیسس لکھتے ہیں، ان کو تحقیق کے رموز سے وہ واقفیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے کورس ورک انٹروڈیوس کرایا انہوں نے۔ تو کورس ورک میں یہ ہوا کہ ایم فل کا 2 سالہ پروگرام متعارف کیا گیا اور پی ایچ ڈی کا 3 سالہ پروگرام متعارف کیا گیا۔ ایم فل میں 1 سالہ کورس ورک رکھ دیا گیا جس میں 6 سبجیکٹ رکھ دیے گئے، دوسرے سال میں انہوں نے تھیسس رکھ دیا۔ اسی طرح پی ایچ ڈی میں 3 سالہ ڈگری قرار دی گئی جس میں 1 سالہ کورس ورک رکھا گیا،
2 سالہ تھیسس رکھ دیا گیا. اور یہ ساری جو منصوبہ بندی ہے اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ریسرچ میں جانے سے پہلے جو اسکالر ہیں وہ تحقیقی رموز سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں, وہ ریسرچ میتھڈولوجی سے واقفیت حاصل کر لیں. تو 1 سال جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی میں کورس ورک پڑھایا گیا, لیکن اس کے باوجود جو اس کا نتیجہ ہے وہ کوئی خاطر خواہ منظر عام پر نہیں آیا. اب ہوا یہ کہ ایک ہی موضوع ہے جس پہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے, 1980 میں بھی اس پہ کام ہو چکا ہے اور 2025 میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک اور موضوع نیا متعارف کرایا جاتا ہے, اس میں 1997 میں کام ہو جاتا ہے اور پھر 2010 میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے اساتذہ نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا, ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو ہمیں تو تحقیق سے ظاہر واقفیت نہیں ہوگی کہ ہندوستان میں کس موضوع پر کام ہو رہا ہے, کون کام کر رہا ہے, پاکستان کی کس یونیورسٹی میں کون سا کام ہو رہا ہے. تو اس بات سے ہم واقفیت حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ہمارا مطالعہ نہیں ہوگا. تو یہ مسائل ہمیں یعنی پیش آتے رہے. یعنی یونیورسٹی کی جو ڈگری کے حصول کے لیے جو تحقیق ہم کرتے ہیں, بنیادی طور پر پاکستان میں اب تحقیق منسلک ہو گئی ہے ڈگری کے ساتھ. تحقیق کرنے کا اب شوق نہیں رہا, اتنے ذہین لوگ نہیں رہے. آپ دیکھتے ہیں حافظ محمود شیرانی کی تحقیق آپ دیکھتے ہیں, آپ جمیل جالبی کی تحقیق دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی عرق ریزی کے ساتھ محنت کی اور انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی کتابیں یاد رکھی جائیں گی, ان کے کارنامے یاد رکھے جائیں گے. اور ان کی جو تواریخ کی کتابیں ہیں وہ بنیادی طور پر حوالہ کے طور پر ہم ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو تھیسس جو ہے نا وہ لکھتے ہوئے ایک اور جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم نقل کرتے ہیں, 3-4 تھیسس سامنے رکھ لیتے ہیں, ان میں سے ایک تھیسس ہم نکال لیتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ یہ, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ 2-3 تھیسس اٹھا لیں, وہاں سے ایک تھیسس مرج کر لیں. تو نئی آپ دیکھیں, آپ پچھلے 50 سال سے دیکھ لیں کہ 50 سالوں میں کوئی ایک ایسی چیز اردو میں یا اسلامیات میں یا کسی اور سبجیکٹ میں جو نئی ہم لے کر آئے ہوں, جس سے پورا مطلب انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہو, جس سے تہلکہ مچ گیا ہو, جس سے لوگ متاثر ہوئے ہوں, جی ایک نئی چیز متعارف کرا دی گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقبال کی کتاب مولوی احمد دین نے پہلی کتاب لکھی اقبال, وہ اقبال کتاب میں نے پڑھی مولوی احمد دین صاحب کی, تو اس ساری کتاب میں جو موضوعات تھے انہی موضوعات پہ آج تک لکھا جا رہا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر آپ باغور پڑھ لیں شروع سے آخر تک, تو آپ دیکھیں گے کہ آج جتنی بھی کتابیں اقبال پر منظر عام پر آ رہی ہیں ما سوائے چند کے, تو وہ ساری کی ساری انہی موضوعات کو ہم دہرا رہے ہیں, انہی موضوعات کو تھوڑا سا وسیع بیان کر دیتے ہیں, انہی موضوعات میں مزید مواد شامل کر کے ہم مزید اس کو بڑھا چڑھا کے یعنی یہ کتاب منظر عام پر لے آتے ہیں. تو تحقیق کی یہ صورت ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایک ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتا ہے تو کم از کم وہ اپنے تھیسس کے آخر میں یا محاکمے میں یا ماحصل میں وہ یہ بتائے کہ میں نے اتنی تحقیق کر لی ہے اور اس پر فلاں گنجائش موجود ہے. یعنی اگر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوتا ہے تو وہ تھیسس لکھنے والا ہے وہ بتا کے جائے کہ اس پہ کتنی مزید گنجائش موجود ہے. یہ تو ہماری جو ہے نا وہ سرکاری اور نجی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی تحقیق کے حالات ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اور پالیسی متعارف کرائی تحقیق کو بہتر بنانے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس وقت تک آپ کا جمع نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھیں گے. اب ریسرچ آرٹیکل آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تقریباً 30 سے 32 ریسرچ جرنلز ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ ہیں, جو وائی کیٹیگری میں ہے. زی کیٹیگری ایچ ای سی نے ختم کر دی اور ڈبلیو ایکس کیٹیگری تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ماں سوائے 1-2 ریسرچ جرنلز کے. اب آپ ان ریسرچ جرنلز کو دیکھ لیں, آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ وہ عام سی تحریریں جن کو ہم عام طور پر بھی پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے, بہتر نہیں سمجھتے, اس کو ایک ریسرچ آرٹیکل میں کنورٹ کر کے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو گیا اور اس کے بہاو پہ تھیسس بھی جمع ہو گیا, اس کے بہاو پہ اس کا وائوا بھی ہو گیا اور اس کے بہاو پہ ایک ڈگری بھی جاری ہو گئی.
تو ریسرچ آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نئی چیز اس میں متعارف کرائیں. مثال کے طور پہ ایک ریسرچ آرٹیکل ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سفر نامے کا آغاز و ارتقا، یعنی پی ایچ ڈی استاد ہیں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں استاد ہیں، بلکہ وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے آرٹیکل کا موضوع دیکھیں، اور پھر آرٹیکل جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ یعنی آغاز کے کچھ سن لکھے ہوئے ہیں، کچھ 2 4 اور 5 6 صفحوں کا پورا آرٹیکل لکھ کے اس نے کوئی اس میں فائنڈنگز نہیں ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، وہی روایتی انداز ہے، وہی یعنی کاپی پیسٹ کیا ہوا مواد ہے جو کہیں سے اٹھا کے انہوں نے وہ جو ہے نا دے دیا. اچھا، وہ ہم نے کہا کہ یہ قابل اشاعت نہیں ہے، وہ کسی اور ریسرچ جرنل نے شائع کر دیا. یعنی وہی ریسرچ آرٹیکل جو قابل اشاعت نہیں تھا وہ کسی اور ریسرچ جرنل نے وہ فوری شائع کر دیا. تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم جیسے یہ ایک بہت اچھا سیمینار ہے اس حوالے سے، تو اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے. ہم جب تک ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہوں گے اس وقت ہم ریسرچ نہیں کر سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو بھی ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ کو بھی ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے، تحقیقی مائنڈ ہونا چاہیے. تحقیقی مائنڈ اگر ہمارا نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم تحقیق تو نہیں کر سکیں گے نا. تو پھر تو ہم یعنی آپ صاف لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تحقیق نہیں کر رہے، صرف مواد کو جمع کر رہے ہیں. ہم ترتیب و تدوین کا تو کام کر رہے ہیں، تحقیق کا کام نہیں کر رہے ہیں. میں یہ بڑے دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو جو تحقیق کروا رہی ہے، صرف ترتیب و تدوین کا کام ہو رہا ہے. ترتیب و تدوین کا کام کیا ہے کہ 2 4 کتابیں آپ جمع کر لیتے ہیں، انہی کتابوں کے مواد کو آپ جو ہے نا وہ ترتیب دے کے ایک ابواب بندی میں شامل کر کے آپ پورا جو ہے نا وہ تھیسی لکھ لیتے ہیں. تو یہ میری گزارشات تھی. تو میرے خیال وقت جی بہت شکریہ. جزاک